اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم فرسٹ لینگویج او لیول کا اردو کی غزلیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غزلیات ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ریڈنگ کر کے سنائی تھی پہلے دونوں غزلوں کی، اور ابھی ہم کر رہے ہیں اس کی تشریح کی کوشش۔ تو آپ نے تشریح جو آپ کی کتابوں میں دی ہوئی ہے، آپ جب یہ اس کو سمجھ لیں گے تو کتاب سے جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی بہت وسیع تر لکھا ہوا ہے، بہت اچھا لکھا ہوا ہے، تو آپ جتنا چاہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے اور آپ اس سے ریلیٹ کر پاتے ہیں ان کی غزل سے، تو آپ اتنا حصہ لے لیں۔ جو آپ کی تشریح جو آپ کی ٹیچرز نے آپ کے امتحان میں لی اور چیک کی اور کہا کہ یہ بالکل ٹھیک اتنی تشریح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو بچوں، یہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں۔ تسمیہ بچوں، تسمیہ کے بہت فائدے ہیں، تو آپ ان کے فیوز و برکات سے ضرور بہرہ مند ہوا کریں۔ یہ بچوں، جب ٹیچر نہیں آتی تو ہم سب سے کرسی کے اوپر کھڑے ہو کے چھوٹی پہ تو اوپر بورڈ کے سب سے اوپر لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ پھر آگے جب کام بھی کیا خود بھی تو بھی ہم اسی کو جاری رکھا۔ تو تسمیہ لکھنے کے بہت سے بچوں فائدے ہیں، آپ کے کام خود بخود ہی آسان ہو جاتے ہیں جب اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، تو وہ کیا کیا رحم ہم پر نہیں کرتا۔ آئیے شروع کرتے ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غزل۔ اچھا بچوں، یہ پڑھ کے سنائی بھی میں نے آپ کو ہوئی ہے، لیکن ابھی دوبارہ آپ دیکھیے۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اچھا، مجاز بچوں جو سامنے نظر آئے، ٹھیک ہے؟ سامنے جو نظر آتا ہو وہ محبوب جو ہے جو سامنے نظر آ رہا ہو۔ کبھی یہ حقیقت منتظر، جس کا انتظار کیا جائے۔ بچوں، یہ منتظر ہوتا ہے انتظار کرنے والا، یعنی ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں، تو ایک وہ چیز ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ منتظر، جس چیز کا انتظار کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کب آئیں گے، ٹھیک ہے؟ نظر آ لباس مجاز میں، یعنی سامنے ظاہراً نظر آ جا، تو وہ تو جنت میں ہی ممکن ہے کہ ہزاروں سجدے، تب مانیں گے لوگ، تب گر پڑیں گے سجدوں میں، جو جتنے بھی انکار کرنے والے ہیں اور جتنے بھی اقرار کرنے والے ہیں، سب کے سب وَلِلَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ہوں آج زبردست اور غالب، تو اس وقت سب جو ہے وہ سجدوں میں گر پڑیں گے۔ تو میری جبین، تو کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں، یعنی میں آپ کو سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ شوق کا عالم جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک پہاڑ کی طرف دیکھیے، تو اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو آپ میری تجلی کا ایک لحظہ دیکھ سکیں گے۔ تو وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے جب وہ کوہ طور پر اللہ کی تجلی پڑی تھی، اللہ جلوہ فرما ہوئے تھے، ایک تجلی ڈالی تھی آپ نے۔ تو یہاں پر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک یعنی جو معرفت کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، وہ پھر وہی تقاضے کرنے لگ پڑتا ہے نا کہ ہمیں آپ نظر آئیں۔ مطلب ہر کوئی جب دینی یا دنیاوی علم پڑھتا ہے تو وہ دنیا میں بھی جب ہم باشعور ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، تو ہم ہر ممکن محبوب کے پاس نہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو مجازی ہوتا ہے، جو عام انسان ہوتا ہے، تو اس کے پاس بھی وہ بھی اگر صاف ستھرا لباس نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے اور میلا کچیلا ہو تو کون اس کو محبوب کہے گا؟ وہ بھی اپنا بنتا ہے، سنورتا ہے، تو پھر آپ اس کو ایک نظر میں دیکھ کر نہ اس سے بات کی ہوتی ہے، نہ اس سے کوئی آپ کا میل جول ہوتا ہے، نہ اس کے اخلاق و آداب پتہ ہوتے ہیں، تو آپ ایک لمحے میں اس پر مر مٹتے ہیں، تو وہ مجازی ہوتا ہے محبوب۔ تو یہ جو محبوب ہے، یہ جو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، انہوں نے تو ہمیں بنایا ہے۔ اب جو تصویر ہے، وہ تصویر کہے کہ میں گفتگو کروں گی مطلب بنانے والے سے، تو تصویر کے تو وہ نہیں ہے اختیار میں وہ چیزیں، یعنی نہ آپ ایک مصور کی تصویر دیکھ لیں کہ وہ نہیں باتیں کر سکتی اپنے مصور سے۔ تو اسی طرح ہم بھی جب اس پیکرے خاکی میں ہیں، ہم اس جو مٹی کے لباس میں ہیں، جب تک ہم اس میں قید ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بظاہر نہیں دیکھ سکتے، ہماری حدود و قیود ہیں۔
جب ہم اس میں سے نکل جائیں گے تو پھر تو وہ شاعر وہی تقاضا کر رہے ہیں کہ اے حقیقت جس کا انتظار کیا جا رہا ہے ازل سے، جب کہہ دیا کل نابے تو نیچے اتر جاؤ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا معرفت دی، پہچان دی، کتاب دی، انبیاء دیے، رسول دیے اور اولیاء اللہ دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی معرفت دی، پہچان دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا جلوہ نہیں دکھایا، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق کا جلوہ اتنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، سورج چاند ستارے دیکھے، کہکشاں دیکھے، تو ان کا نہیں ہم قریب ہو سکتے، تو کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات جو اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، تو اس کی ہم کہاں وہ لا سکتے ہیں تاب۔ تو یہاں پر اقبال وہی ایک بے خودی کا تقاضا کر رہے ہیں، کبھی ہے حقیقت منتظر، یعنی ہے حقیقت جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، نظر آ لباس مجاز میں، یعنی سامنے نظر آ جاؤ ایک پیکر کی صورت میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، جبین نیاز فرما بردار پیشانی دیکھتے ہی جھک جانے والی۔ کتنی بار اللہ اکبر ہوتا ہے، کتنی بار ہم فوراً دوڑ کر جھکتے ہیں، ذرا بھی ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کون سی اذانیں ہو گئیں کون سی نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر ایک معرفت ہے کہ ان کو اتنی معرفت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب میں اپنی پیشانی جو ہے وہ آپ کے ہر لمحہ آپ کے لیے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ وہی ایک تقاضا ہے جو ایک مطلب معرفت والے انسان کو ہوتا ہے کہ مجھے اب کچھ اور بھی آگے بڑھنا چاہیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام ہوتا تھا، تو وہ پھر کہتے تھے کہ باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھنا بھی ہے۔ تو یہاں بھی وہی ایک جو ہے محبوبانہ تقاضا کیا جا رہا ہے۔ طرب آشنائے خروش ہو تو نوا ہے محرم گوش ہو۔ طرب کہتے ہیں موسیقی کو، خوشی کی آواز کو، آشنائے خروش ہو یعنی واقف ہو اے خوشی کی آواز جو ہے وہ اس چیز کو چھوڑ دے، یعنی کہ جو بھی تیرے نغمے ہیں ان کو چھوڑ، تو نوا ہے یعنی تو وہ درد بھرا گیت ہے، درد بھری صدا ہے، محرم گوش ہو کانوں کی ہمراز بن جا، وہ سرود کیا کہ چھپا ہو، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ طرب آشنائے خروش ہو، خوشی سے واقف ہو کر اس کو جو خوشی کی واقفیت ہے اس کو چھوڑ کر تو غم کی درد بھری صدا کی رازدار بن جا۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ نغمہ کیا جو چھپا ہو پردے کے ساز میں، یعنی پردوں کے ساتھ سے وہی تقاضا ہے کہ آپ پردے میں چھپے ہوئے، پھول کھل رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، بادل آ رہے ہیں، سمندر اپنے جلال و جلال میں تیر رہا ہے، اپنے پیمانے سے باہر نہیں آ سک رہا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن جس نے ان کو بنایا ہے میں اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو چھوڑیے، تو ایسی صدا میں تو نوا ہے محرم گوش ہو، یعنی تو درد مندوں کی ایک آواز ہے، تو ہمارے کانوں کی رازدار بن جا، اور تو ایسا نغمہ ہے کہ جو چھپا ہوا ہے پردہ ساز میں، یعنی آپ اوپر چھپے ہوئے ہیں، کن کہا ہوا ہے اور سارا کچھ بنتا چلا جا رہا ہے، پھول کھلتے چلے جا رہے ہیں، دریا بہتے چلے جا رہے ہیں، سمندر اپنے جلال میں اور جمال میں خوبصورت نظر آ رہے ہیں، کشتیاں تیر رہی ہیں ان پر، پہاڑ ایک ہیبت ناک نظارہ پیش کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ایک پردے کے پیچھے آپ کا جمال اور جلال جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ایک پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، تو ہمیں سامنے نظر آنا چاہیے۔ وہی اوپر والا تقاضا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آگے سے ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ پھر وہ انسان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ بچ بچا کے دنیا سے نکل جائے، لیکن کہیں نہ کہیں تو ٹھوکر ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی چوٹ دل کو لگ جاتی ہے۔ آپ جتنے بھی سیدھے ہوں، جتنے بھی فرما بردار ہوں، جتنے بھی سچے ہوں، باہر کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، دل کو بھا جاتی، کوئی پھول دل کو بھا جاتا ہے، کوئی چہرہ دل کو بھا جاتا ہے، تو وہ اگر آپ کو ملتا نہیں ہے تو آپ اس کے فراق میں روتے ہیں، آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو چوٹ ہے یہ آپ کو کس کی طرف رجوع آپ کس کی طرف کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے؟ اللہ کی طرف۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ شکستہ ہو ٹوٹ جاتا ہے، یہ آئینہ دل کا آئینہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو عزیز تر ہو جاتا ہے نگاہ آئینہ ساز نے،
نگاہ آئینہ ساز میں، یعنی جس نے اس آئینے کو بنایا، جس نے اس دل کو بنایا، وہی جب اس کو ٹوٹا ہوا دیکھتا ہے تو وہ آ کر اس میں، وہ تو پہلے ہی اس میں رہتا ہے، وہ تو ہر حال کو جانتا ہے ٹوٹے ہوئے دل کے۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دل میں رہتا ہوں اور میں شہر حق سے قریب ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو وہ دل بہت پیارا لگتا ہے کہ جو ٹوٹ جاتا ہے اور آہوزاری کرتا ہے اور اللہ سے فریادیں کرتا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے ایک، کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی تو انہوں نے ایک مکالمہ ہے، روایت ہے، تو روایت بھی تو تبھی ہوتی ہے جب کوئی بات سچی ہو، ایسے تو باتیں مشہور نہیں ہو جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ میری اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے تو مجھے آپ اپنے پاس کیوں نہیں بلاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم آ جاؤ گی تو پھر ایسی آہوزاری کون کرے گا میرے آگے؟ یعنی جس طرح سے تم میرے آگے روتی ہو، تڑپتی ہو، میرے لیے مچلتی ہو، کہ میرے ساتھ کلام کرتی ہو، بات کرتی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد کون ہوگا؟ کہ تو ایک ٹوٹا ہوا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، وہ جتنا زیادہ آہوزاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ پیار آتا ہے۔ دم طوف کرمک شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں، نہ میری حدیث گداز میں۔ طواف کرتے ہوئے، چکر لگاتے ہوئے پروانے نے، کرمک کہتے ہیں کیڑے کو، کیڑا پتنگا، ٹھیک ہے، پتنگا پروانہ، پروانہ میں نے لکھا ہوا ہے، یہ پروانہ جو پتنگا ہوتا ہے روشنی کے گرد جو گھومتا ہے اس کو پروانہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی زندگی کی، وہ روشنی سے ٹکرا کر اس کے اوپر جل کے مر کے اپنی جان دے دیتا ہے، تو پروانہ اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے، اس کو یعنی اس پتنگے کو، اس کیڑے کو پروانہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو اپنی، کرمک کہتے ہیں کیڑے کو، ٹھیک ہے، کیڑا۔ تو دم طوف کرمک شمع نے، کرمک شمع کیا ہوتا ہے؟ پروانہ، پتنگا، وہ پتنگا جو روشنی پہ مرتا ہے، تو جب وہ گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے شمع کے، تو طوف ہے چکر لگانا، ٹھیک ہے، چکر لگانا، دم وقت، دم طوف چکر لگاتے وقت، کرمک کیڑے نے، پتنگے نے، پروانے نے شمع سے یہ کہا، شمع نے یہ کہا، شمع نے پروانے سے یہ کہا ہے، جب وہ چکر لگا رہا تھا تو شمع نے اس سے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، کہ وہ پرانا جو اثر ہے، نہ تیری حکایت سوز میں، نہ تیرے، یعنی تو میرے اوپر جل کے مر رہا ہے، تیری یہ کہانی جو ہے جلنے والی، نہ تو پرانا جو اثر، یعنی وہ جو پرانا جوش و جذبہ اور وہ جو پرانی جو ایک جل مرنے کی تاریخ ہے، اللہ کی راہ میں جلنا، آہیں بھرنا اور تڑپنا، آہوزاری کرنا، اواہ منیب، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نام بھی دیا ہے کہ وہ بہت زیادہ آہیں بھرنے والے، اور ان کی آہوں کو آہیں اللہ تک پہنچنے والی تھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سنتے تھے۔ اواہ منیب جو ہے وہ حضرت یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کی یاد میں تڑپتے تھے۔ تو یہاں پر شمع کہہ رہی ہے پروانے سے کہ وہ پرانا اثر، تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ہے کہ پرندے اور پہاڑ جو ہے ان کے ساتھ آہوزاری کرتے تھے اور اللہ کی یاد میں محو رہتے تھے، اور جو گریا کرتے تھے وہ بہت زیادہ، تھانوں کے تھان بھیگ جاتے تھے، کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے نیچے اتنا روتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، بادشاہ بھی تھے نا، تو ان کے لیے تو ان کے آنسو صاف کرنے کے لیے کتنے خدام ہوں گے، لیکن وہ اتنا روتے تھے کہ اس طرح سے بھیگ جاتی تھی چیزیں، مطلب کپڑا اتنا بھیگ جاتا تھا، لیکن آپ کا رونا اور آپ کی آہوزاری اور پہاڑ اور پرندے اور دریا، یہ قرآن مجید میں ہے، یہ میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہی، تو وہ یہی کہہ رہی ہے شمع پروانے سے کہ یہ وہ پرانا اثر، نہ تیری حکایت سوز میں، یعنی تو ایک جل کے مر کے بجھ گیا، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کیڑا، اس کی جو تھوڑی سی چربی ہوتی ہے یا تھوڑا سا آئل ہوتا ہے، جب وہ شمع کے اوپر گرتا ہے تو اس سے ایک شرارہ، شمع اور بھڑک اٹھتی ہے اور شرارہ اور لپک کر اوپر کو بلند ہوتا ہے، تو وہ شمع کی روشنی میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ تو شمع کہہ رہی ہے کہ اب اس طرح کا تیرے اندر وہ دم خم نہیں رہا، یہ پروانے کو وہ کہہ رہی ہے۔ تو نہ میری حدیث گداز میں، یعنی میں بھی اس طرح کی اب حکایتیں، اس طرح کی باتیں نہیں کرتی ہوں جو دل کو چھو لیں، حدیث گداز وہ غم بیان کرنا جو دل کو چھو لے۔ تو شمع کہہ رہی ہے پروانے سے کہ نہ تو وہ پرانی جیسی تڑپ اور تیری حکایت میں ہے، اور نہ میری بات جو دل کو گرما دے اس میں ہے۔
امید ہے آپ سمجھے ہوں گے بچوں، آپ سمجھے نہیں، آپ کے پاس کتاب ہے، آپ کتاب سے بھی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو لفظی ترجمہ اور تشریح جتنی سادہ ہو سکتی ہے اور میری جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق میں آپ کو کر کے دے رہی ہوں۔ یہ حرف آخر نہیں ہے، آپ نے کتاب جو آپ کی سالو کی ہوئی ہے اس میں سے جا کر ضرور آپ نے ان کے مطابق آپ نے اتنا حصہ لے لینا ہے اپنا، اور اس کو یاد بھی کرنا ہے اور لکھ کر بھی اپنے ہاتھوں سے دیکھنا ہے اور اس کو بھی سننا ہے۔ اور یہ آپ کے پاس سامنے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں اور پیچھے میں نے پڑھی بھی ہوئی ہے، تو آپ نے معنی بھی دیکھتے جانا ہے۔ حقائق کہتے ہیں کہانی کو، لکھا بھی ہوگا میں نے، حقائق کے معنی کہانی، حقائق سوز غم کی کہانی، اور حدیث گداز غم بیان کرنے کی بات۔ حدیث کہتے ہیں بات کو، حدیث کے معنی ہے بات، ٹھیک ہے؟ تو غم بیان کرنے کی بات، غم کی بات۔ اچھا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، اما امن و عافیت، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اب آگے قدم قدم پھر دوبارہ اپنی منزل پر آ رہے ہیں کہ ہم بندہ خاکی ہیں تو ہمیں کہیں بھی عافیت نظر نہیں آ رہی، ہمیں امان نہیں، امن سے امان لفظ ہے تو امان فی امان اللہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی امان میں رہو۔ تو یہاں پر یہ والا امان جو لفظ ہے امن اور عافیت کے لیے، نہ کہیں جہاں ہمیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، یعنی ہمیں کہیں بھی دنیا میں عافیت نہیں مل رہی۔ کہاں مل رہی ہے؟ میرے جرم خانہ خراب کو، یعنی میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میرے دفتر بھرے پڑے ہیں گناہوں کے، تیرے عفو بندہ نواز میں، کہ تیری جو معاف کرنے کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری جو عافیت اور رحمت ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمت جو ہے بخش دینا، معاف کر دینا، رحم کر دینا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے جو جرم کے دفتر ہیں، میرے جو گناہ ہیں، ان کو وہ سب آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اور ایک جگہ پر یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے گناہ مٹا دیجئے، اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو مومن ہوں گے ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قرآن مجید میں سکھائی سورہ آل عمران میں، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور مٹا دیجئے ہمارے گناہوں کو، رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں ابرار نیکوکاروں کے ساتھ وفات دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آخر میں ہار کے بندہ کہاں جاتا ہے؟ جب جوان ہوتا ہے ادھر ادھر دوڑتا پھرتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، لیکن جب وہ تھک جاتا ہے، جس وقت جوانی میں بھی جب وہ تھک جاتا ہے پورے دن کے بعد، وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے، یہ میری مدد آپ کیجیے، یعنی وہ ہاتھ پاؤں، وہ ذہن، وہ سارے تھک جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کو رجوع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام مجھ سے نہیں ہو رہے، یہ آپ میری مدد کیجیے۔ پھر دیکھیے کہ کتنی غیبی امداد آتی ہیں۔ اچھا، نہ کہیں جہاں ہمیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ وہ آخری عشرے کی دعا بھی ہے نا، فاعف عنا انت العفو فاعف عنا ربنا، یہ اس طرح کی کچھ دعا ہے، مجھے یاد آ جائے گی تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ اللہم انت عفو تحب العفو فاعف عنی، اس طرح کی دعا ہے کچھ، آخری عشرے کی جو دعا ہے رمضان المبارک کی۔ تو وہاں پر عفو کا معاف کر دینا، کسی کو ہم دیکھیں کوئی ہمارا کپ گرا جائے، پینسل چھین لے، ربر گرا دے، ہمارا کاغذ پھاڑ دے، تو ہم کتنی دیر تک زندگی میں اس سے گرج رکھتے ہیں اور ہم اس کو معاف نہیں کرتے ہیں کہ اس نے فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ حرکت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، ہر دن ہم بے وقت اٹھتے ہیں، بے وقت نمازیں پڑھتے ہیں، بے وقت قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک وقت مقررہ پر تم پر فرض ہے، دن اور راتوں میں، اور تو ہم پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے شاید قبول کر لی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہماری اس طرح کی کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہی ہمیں معافی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ نہ کہیں جہاں ہمیں اما ملی، جو آپ کسی بھی انسان کے پاس چلے جائیں، آپ اس کو اپنا مسئلہ بتائیں، وہ کہے گا کہ اللہ سے رجوع کرو، اللہ ہی اس کو حل کر سکتا ہے۔ تو کوئی بھی آپ کا دنیا میں دمساز اور غمخوار نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ نہ کہیں جہاں ہمیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، یعنی جتنا بھی میرا گناہوں کا دفتر ہے وہ جو سارا خراب ہو چکا ہے، اس کو آپ معاف کر دیں گے تو وہاں مجھے پناہ مل جائے گی، مجھے عافیت مل جائے گی۔ آگے دیکھیے، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوقیں۔ غزل کا بچوں یہی ایک خوبصورت پہلو بھی ہے اور ایک عجیب کے معنی بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید میں عربی میں عجیب کے معنی خوبصورت ہوتے ہیں، تو وہ غزل کا یہ خوبصورت پہلو ہوتا ہے کہ ہر شعر کے بعد اس کا مضمون جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ آگے وہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ تسلسل ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو بتاتی بھی رہتی ہوں مختلف اشعار کی تشریح میں کہ بچوں یہ اس غزل کا یہ پورے اوپر والے مضمون کا تسلسل ہے، لیکن یہاں پر ہر شعر کا مضمون جو ہے وہ مختلف آ رہا ہے۔ اچھا بچوں یہ دیکھیں، یہ یہاں پر بھی آتا ہے، یہ ایک تسلسل بھی ہے اور ایک الگ نیا مضمون بھی ہے۔ عشق اتنا گرم جوش ہوتا ہے کہ وہ فوراً محبوب سے ملنا چاہتا ہے، اور حسن جو ہوتا ہے وہ اپنے ناز و انداز دکھاتا ہے۔ نیچے وہ ہے کہ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف، خم ہونا، پیچ ہونا، جھک جانا۔ جب خم آتا ہے تو آپ رکوع میں خم آتا ہے، سجود میں خم آتا ہے، آپ جھک جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ جو تھا ایاز کیا تھا، فرما بردار تھا۔ جب آپ نے محمود غزنوی نے وہ جو تھال موتیوں کے تھے وہ نیچے گرا دیے، تو دربار کے صاحب حیثیت وزراء بھی ان کو چننے لگ پڑے، وہ جو نیچے گرے ہوئے جواہرات تھے۔ تو ایاز جو ہے وہ محمود غزنوی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ محمود غزنوی نے کہا کہ ایاز کیا تمہیں یہ جواہرات نہیں چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور میں جواہرات لے کر کیا کروں گا، جواہرات والا میرے ساتھ چل رہا ہے، یعنی بادشاہ میرے ساتھ ہے تو مجھے جواہرات کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ یہاں پر وہ محمود غزنوی کی اور ایاز کی فرما برداری کی بال آنا، یعنی جھکنا، فرما برداری کرنا۔ زلف ایاز میں، یعنی نہ تو ایاز میں وہ فرما برداری ہے اور نہ غزنوی میں وہ تڑپ ہے کہ میں دیکھوں اپنے جج کروں کہ میرے کون کون سے وزیر وزراء، یعنی نہ تو کوئی امتحان لینے والے سچے اور کھرے رہے ہیں اور نہ کوئی فرما برداری کرنے والے جو ہیں وہ اس طرح کے فرما بردار رہے ہیں۔ اچھا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ وہ اوپر جو شعر کہہ رہے تھے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زمین پر جب سر بسجدہ ہوتا ہوں تو زمین سے یہ آواز آنے لگ پڑتی ہے کہ تو تقاضے کر رہا ہے، یعنی ظاہراً ہندوستان میں ان کی پرورش ہوئی تو سامنے دیکھا کہ بتوں کے سامنے بیٹھے رہتے، تو وہ کہتے ہیں کہ تیرا دل تو مطلب دنیاوی خوبصورتیوں میں لگا ہوا ہے، تو تمہیں کیا ملے گا نماز، یعنی یہاں سر جھکا کے مطلب رکوع سجود کر کے تو تمہیں وہ چیز، تم تو ان ظاہراً چیزوں کے وہ طلبگار ہو، تو تمہیں دل سے یہ آواز آ رہی ہے کہ تم ظاہری چیزوں کے فدا ہونے والے ہو، شیدا ہو، تو تمہیں تیرا دل تو ہے صنم آشنا، یعنی تم آمنے سامنے محبوب کو دیکھنے کے تقاضا کرتے ہو، تو تمہیں نماز میں کیا ملے گا۔ تو یہ وہ اپنے سوال کا خود ہی جواب دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ بچوں ابھی تو میں اتنا ہی کر پائی ہوں، اگر ہو سکا تو میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں گی انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔